جو رونق، جو سکون، جو اطمینان اور جو چین اور جو اپنائیت حاجی کو مدینہ کے اندر جا کر ملتی ہے وہ دنیا کے کسی اور مقام پر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اپنے جلال کا مسکن بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو محبوب کے جمال کا مقصد بنا دیا۔ ادھر جلال خداوندی ہے، ادھر جمال محمدی ہے اور جمال الہی ہے، دونوں اپنے اپنے مرکز کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے چمکتے ہیں، دمکتے ہیں، چمکتے ہیں، دمکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو یہ زینت بخشی، یہ رونق بخشی، یہ برکت بخشی کہ وہاں ایک بزرگ خاتون، اللہ کی پسندیدہ خاتون، قابل احترام خاتون، اتنی قابل احترام کہ جن کے قدموں پر دوڑنے کے لیے انبیاء کو بھی حکم ملا کہ دوڑو اس کے قدموں کے اوپر، حضرت حاجرہ۔ حضرت حاجرہ اہل ایمان کی امہ، ان کی دوڑ کو باقی رکھا، صفا مروہ پہاڑیوں کو باقی رکھا کہ صفا سے مروہ میں جاؤ، مروہ سے صفا میں آؤ، 7 چکر لگاؤ، چکر لگاؤ۔ وہاں ایک خاتون کے قدموں کو قابل تقلید بنا دیا اور مکہ کی رونق بنا دیا، مکہ کے لیے باعث برکت بنا دیا۔ تو مدینہ میں ایک خاتون جس کو مومنوں کی ماں بنا کے ان کے حجرے کو تا قیامت انوار الہی کا مرکز بنا دیا، انوار الہی کا مرکز بنا دیا۔ وہ کون خاتون ہیں؟ مکہ میں حضرت حاجرہ کے قدموں کو قابل تقلید بنایا اور مدینہ میں حضرت عائشہ کے حجرے کو جنت کا باغ بنا دیا، جنت کا باغ بنا دیا۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا۔ بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، مع شیخین اٹھیں گے۔ تو ادھر مکے میں حاجرہ کے قدموں سے مکے کو رونق بخشی، ادھر مدینے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے مدینہ کو رونق بخشی۔ مکے کی پہاڑی جس کو آپ سنتے ہیں نا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی کی بلندی پر جا کر اہل مکہ کو پہلی صدا بلند کی قولو لا الہ الا اللہ تفلحون ایھا الناس، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے کی یہ چوٹی بڑی برکت والی ہے، یہ پہاڑ بڑا برکت والا ہے، یہ جگہ بڑی برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کو جبل احد دے دیا اور جبل احد دے کر حضور کی زبان سے کہلوایا۔ حضور نے فرمایا میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا کل قیامت کے دن یہ اس کی سفارش بھی کرے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو 2 آنکھیں عطا کریں گے اور یہ اپنے وجود کے ساتھ محبت کرنے والے کو پہچانے گا اور پہچاننے کے بعد اس کی سفارش بھی کرے۔ جبل احد بڑا بابرکت پہاڑ ہے جس کے دامن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگمگاتے ستارے، آفتاب ہدایت کے ستارے، حضور کے پیارے 70 صحابہ کی شہداء کی قبریں موجود ہیں اور حضور کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی وہاں موجود۔ مکے کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشی کہ اس کی ایک پہاڑی کی بلندی کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ جانتے ہیں غار حرا کی بلندیوں کے اوپر
وحی کی پہلی شمع، پہلی کرن، پہلی روشنی نمودار ہوئی تو مدینہ کو یہ سعادت ملی کہ اسی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم کی وساطت سے صبح کو سویرا بنا کر ساری دنیا میں اس روشنی کو پھیلا دی۔ ساری دنیا میں وہ روشنی آگے جا کر پھیل گئی، اور مدینہ کی فضائیں، مدینہ کی ہوائیں، مدینہ کی بستی، مدینہ کے لوگ اس روشنی کے پھیلانے میں معاون ثابت ہوئے۔ ان کی معاونت کو سورہ حشر کی 19 نمبر آیت میں اللہ نے بیان کیا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ مدینہ کے لوگوں کی تعریف قرآن حکیم نے اس مقام پر ایک جگہ فرمایا یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، اور مسجد قباء کے لوگ یہ طہارت کو بڑے پسند کرتے ہیں۔ اللہ طہارت پسند کرنے والوں سے بڑا محبت کرتا ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس گھر یعنی مدینے والے گھر کو، اور جو ایمان لے کر آئے ان سے پہلے ان کے لیے جگہ دی، ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، اور ایک صفت اور میں ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ جب حضور کوئی مہاجرین میں چیز تقسیم کرتے ہیں نا، تو ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی خلش، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی تنگی، کوئی نفرت، ایسا کچھ نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کے نبی ان کو تو دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے۔ کتنا صاف سینہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جو مدینہ ہے اس میں رہنے والوں کا سینہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ذرہ برابر کوئی خلش نہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان کے دلوں کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور خواہ کتنی ہی ان کو خود ضرورت کیوں نہ ہو، اپنی سخت ضرورت اور سخت حاجت کو دبا لیتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ کیا تعریف ہے انصار مدینہ کی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو مکہ سے بھی محبت، مکہ چھوڑ گئے تب بھی مکہ سے محبت، لیکن جب مدینہ میں گئے تو مدینہ کی ہر چیز سے محبت، ہر چیز سے محبت۔ مکہ چھوڑا تو برستی ہوئی نگاہوں کے ساتھ۔ آپ سنتے ہیں کہ جب حضور مکے سے رخصت ہو رہے تھے تو پیچھے ہٹ ہٹ کے، ایسے پیچھے ہٹ ہٹ کے کعبے کو دیکھ رہے تھے، اور کعبے کے منظر کو دیکھ رہے تھے، اور کعبے کی تعریف کر رہے تھے، اور تعریف کرتے کرتے یہ بھی فرماتے تھے تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، تجھ سے دور جانے کو دل نہیں کر رہا۔ میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ حاجیوں کے ایک وقت جانے کا ہوتا ہے کہ دل اچھل اچھل کر جا رہا ہوتا ہے، اچھل اچھل کر جا رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت یہ ہے جب حجاج واپس آ رہے ہیں، جب حجاج واپس آ رہے ہیں، یہ وقت بھی بلی وہ گھڑی تو ایک خوشی کی انتہا کی گھڑی ہوتی ہے کہ جب قریب سے قریب تر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو ایک قیامت کی گھڑی ان پر ٹوٹتی۔ جب وہ اللہ کے کعبے کو، اگر کعبے سے رخصت ہو رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، تو حضور کا وہی زمانہ ہوتا ہے کہ حاجی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے دور ہو جاؤں گا، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بعض تو ایسے بھی ہیں نا جن کو زندگی میں ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے، ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے، اور دل کے اندر یہ خیال ستا رہا ہوتا ہے اے اللہ اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے دور جا رہا ہوں، معلوم نہیں کہ کب مجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ اس وقت جو آنسوں کی برسات ہوتی ہے، اس وقت جو دل کے جذبات ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، اور حاجی یوں سمجھتا ہے کہ بس یہ جدائی جو ہے، یہ جدائی ایک قیامت ہے جو مجھ پر ٹوٹ پڑی، یہ قیامت ہے جو ٹوٹ پڑی ہے۔ اسی طرح جن کی مدینہ سے واپسی ہوتی ہے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف ہٹ کے دیکھتے ہیں، کبھی کوئی کسی ستون کے ساتھ
چمٹ کے رو رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے رو رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اپنا چہرہ جھولی کے اندر یوں کر کے جھکا کے رو رہا ہوتا ہے، کبھی ہاتھوں کو پھیلا کے چہرہ چھپا کے رو رہا ہوتا ہے۔ یہ جدائی بڑی عجیب جدائی ہے، یہ جدائی بڑی عجیب جدائی ہے۔ اس جدائی میں تو کھجور کا خشک تنا بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا، حضور کا امتی تو پھر انسان۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جدائی میں آقا کی سوکھے تنے نے، کھجور کے سوکھے تنے نے، جدائی میں آقا کی سوکھے تنے نے بہائے تھے آنسو، تڑپنے لگا تھا۔ جدائی میں آقا کی سوکھے تنے نے بہائے تھے آنسو، تڑپنے لگا تھا۔ تو کیا ہوگا عالم صحابہ کے غم کا، صحابہ کی آنکھوں میں آئی نمی کا۔ اس وقت جب حضور جدا ہو رہے تھے، اس وقت صحابہ کی آنکھوں کا کیا عالم ہوگا۔ ابو بکر نے آ کے ماتھے کو چوما، صحابہ کو قرآن سنا کر سنبھالا اور یہ کہا کہ دنیا میں ہر ایک بشر کو فنا ہے، دنیا میں ہر ایک بشر کو فنا ہے طے وقت سب کے لیے رخصتی کا۔ تو حاجی بھی جب رخصت ہوتا ہے اس کی یہی جذبات ہوتے ہیں، یہی کیفیات ہوتے ہیں کہ اللہ کے پاک روزے کو میں اپنی آنکھوں کو دیکھ کے ٹھنڈا کر لوں، معلوم نہیں کہ کب میں واپس یہاں آؤں یا نہ آؤں۔ تو یہ جو حجاج کرام ہیں ان کا جانا بھی مبارک ہوتا ہے، ان کا آنا بھی مبارک ہوتا ہے۔ مکہ بھی ہمارے لیے برکتوں کا مرکز اور مدینہ بھی ہمارے لیے رحمتوں کا مرکز۔ اللہ تعالیٰ دونوں شہروں کا احترام بھی نصیب فرمائے، سعادت کی موت اور شہادت کی زندگی نصیب فرمائے۔